الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو درود پاک کیا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. تو کتاب میں اگر پڑھتے ہوئے بعض اوقات وہ کئی کتابوں میں بالکل ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ درود لکھا ہی نہیں جاتا، وہ صاد لکھ دیتے ہیں یا سلم، تو یہ درود نہیں ہے. تو یہ لکھنا بھی علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے. تو اگر کتاب پڑھتے وقت اگر نظر سے ایسا گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود پاک نہیں لکھا ہوا تو اس پر اپنے قلم سے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لکھ دیا کریں. تو انشاءاللہ وہ فضیلت آپ نے سن لی کہ جب تک وہ نام لکھا رہے گا کیا ہوگا، فرشتے اس کے لیے دعا بخشش کی دعا کرتے رہے. اور اللہ پاک کی یہ نوری مخلوق ہے، اور نوری مخلوق ہونے میں یہ فضیلت تو اس لیے ہے کہ یہ گناہوں سے بھی معصوم ہے، یعنی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، انہیں گناہ کی قدرت دی ہی نہیں گئی. تو اس مخلوق کی دعا پہ اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا. عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک بات آپ نے شاید وہ نوٹ نہ کی ہو، لیکن کیونکہ میری توجہ کئی مرتبہ نہ وہ ایسی بعض اوقات باریکیوں کی طرف چلی جاتی ہے. یہ امیر اہل سنت نے اب جو خصوصی طور پر جو علماء کرام ہے بیان ترتیب دینے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی، اس میں بڑی حکمت ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ آخری نبی ہی ہوتا ہے، لیکن امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچوں کے لیے خاتم النبیین وہ ذرا مشکل لفظ ہے، اور انہیں یاد رکھنا کہ اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ بچے بچے کو ذہن نشین ہو جائے کیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے ابھی وہ بیان میں بھی وہ رسول ہاشمی اور اللہ کے پیارے اور آخری نبی، یہ اس میں حکمت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور بدقسمتی سے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ قادیانی تو چلے ہیں ہی وہ کافر، پکے کافر ہیں، ان کی کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں. مرزائی، قادیانی یا اپنے آپ کو وہ احمدی کہلانے والے لوگ یا لاہوری قادیانی، یہ سب کافر ہیں.
ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، یعنی کہ ان کو کافر جو نہیں مانتا نا وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خاتم النبیین کا معنی اس سے مراد آخری نبی نہیں ہے۔ بڑی باریک چوری کی ہے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں، وہ واردات ڈالی ہے۔ لیکن امیر اہل سنت کی سوچ پہ قربان جائیے کہ انہوں نے لفظ ہی وہ چنے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی، تاکہ اگر وہ خاتم النبیین کا کوئی معنی بلانا بھی چاہے نا تو بلا نہ سکے۔ حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بیان کو توجہ سے باادب طریقے سے بیٹھ کر سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور جس پر عمل کریں گے اسے آگے بھی پہنچائیں گے۔ یعنی علم کا جو درجہ ہے کیا؟ توجہ سے سننا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان ایک نور ہے جو بندے کے دل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس نور کی روشنی، اس کی چمک دمک بندے کے اعضاء مثلا ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ میں، اس کے افعال میں، کردار میں، اخلاق میں نظر آتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دل میں موجود نور ایمان کو مدھم کر دیتی ہیں۔ بندے کے دل میں نور ایمان موجود تو ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، بندہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور قیامت وغیرہ کو مانتا بھی ہے، ان پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے دل میں نور ایمان اتنا مدھم ہو جاتا ہے کہ اس نور کی روشنی، اس کی چمک دمک بندے کے اعضاء سے، اس کے افعال سے، اخلاق و کردار سے ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بندہ ہوتا مسلمان ہی ہے، مگر اس کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے، اس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں کی لذت کم اور گناہوں کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے، قبریں دیکھ کر بھی اس کو عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ غرض دل میں نور ایمان مدھم ہو جائے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ عشق ہی تو ہے جو کہ مسلمان کو نمایاں کرتا ہے سب سے، اور یہ عشق کی آگ بجھ جائے تو یہ ایک راکھ کا ڈھیر ہی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل میں نور ایمان کو مدھم کرتی ہیں؟ آئیے ان میں سے دو بہت ہی خطرناک یعنی ڈینجرس اور انتہائی نقصان دہ چیزوں کے بارے میں سبق آموز حدیث سنتے۔ چنانچہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان ضاربان تأتیا فی غنم غاب رعاؤہ بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدین المؤمن۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، یہاں گاؤں کے لوگ یہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ گاؤں میں تقریباً گھر گھر میں بکریاں موجود ہیں، اور لوگ سنت سمجھ کر بھی الحمدللہ اس کو بکریوں کو چرانے والا وہ کام کہ بکریوں کو یعنی چارہ ڈالا جائے سنت سمجھ کر، تو اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال گاؤں کے لوگ شہر کی نسبت وہ بکریوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا رکھوالا یا چرواہا کہیں چلا گیا، بکریاں بالکل اکیلی بے یار و مددگار ہیں،
ایسی صورت میں دو بھیڑیے جو بھوکے بھی ہوں، انہیں سخت بھوک لگی ہو، اگر وہ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیں تو کتنی تباہی مچائیں گے. یہ آپ نے مثال سنی کہ وہ بکریوں کا ریوڑ ہے لیکن اس کا چرواہا کہیں چلا گیا ہے، یعنی وہ اکیلی رہ گئی ہیں. اب ان پہ دو بھوکے بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں، تباہی کیا ہوگی؟ کھانے کو تو شاید ایک بھیڑ یا ایک بکری کو کھا سکے، مگر بکریوں کا رکھوالا موجود نہیں، بھیڑیوں کو کوئی خطرہ نہیں، وہ بالکل بے خوف ہو کر بکریوں پر حملہ کر دیں گے. نہ جانے کتنی بکریوں کو زخمی کر ڈالیں گے اور کتنی بکریاں جان سے جائیں گی. غرض یہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچائیں گے، جتنی تباہی مچائیں گے، مال اور جاہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عہدے کی خواہش، شرف، عزت. مال اور جاہ کی محبت وہ خطرناک بیڑیے ہیں جو ان بھوکے بیڑیوں سے بھی کہیں بڑھ کر انسان کے دین میں تباہی مچا دیتے. کون کون سی چیز؟ ایک مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی سے کوئی قرضہ مانگتا ہے نا تو مال ہے، لیکن کہتا ہے میں اب اس کو قرضہ دوں گا، مجھے ملے گا کیا؟ پھر کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے 2000 یا 5000 آپ مجھے مہینہ دیتے جائیے گا، یعنی یہ منافع دے دیں. نام وہ منافع کا کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ سود، اللہ پاک سے جنگ، ایمان کی تباہی. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی. مال کمانا چاہتا ہے، اب جناب وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال اینٹھ لیا، کسی کو دھوکہ دیا، کتنی تباہی ہوئی. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو غور فرمائیے، ہمارے کریم آقا، رحیم آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اے میرے غلاموں، اے امتیوں، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت تمہارے دین و ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا ان سے بچتے رہو. دولت کی حفاظت میں تو سب ہیں کوشاں، حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے. یاد رکھو وہی بے عقل ہے، احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے. اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی اگاتا ہے. پھر سن لیجئے، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی اگاتا ہے. تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. اللہ پاک ہمیں حب جا اور حب مال کی آفت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء فرماتے ہیں کہ محبت مال کی دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، بندہ چاہتا ہو کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میری فیکٹریاں ہوں، کوٹھی بنگلہ ہو، بینک بیلنس، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، مگر مال کی اس بری محبت کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. مثلا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کا لین دین نہ کرے، سود کی طرف نہ بڑھے، چوری چکاری نہ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے. غرض آدمی کے دل میں مال کی محبت تو ہے مگر حرام پر ابارنے والی محبت نہیں، اسے حرص کہتے ہیں. یہ بھی نقصان دہ ہے. اب ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا.
اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ یہ اتنا پکا نمازی پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی میں حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامت المسجد، حمامہ کہتے ہیں عربی میں کبوتر کو، کہ مسجد کا کبوتر اس کا نام ہو گیا۔ یہ معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر اس نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا، جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں رہی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر افسوس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا ہے، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا اس لالچی شخص پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ کنز العرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لالچی منافق کو سمجھایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر پاؤ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ مگر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس نے دنیاوی مال کو پسند کیا۔ وہی شخص جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتا تھا، جسے حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی اور اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بڑک اٹھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ یعنی مال کی محبت کے سبب اس منافق نے کنجوسی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ پاک نے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ پاک مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا۔ اس نے وعدہ خلافی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیرا تو اسے سزا ملی کہ اس کے دل میں منافقت گھر کر گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے
کہ بعد میں یہ سر پہ خاک ڈالتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیجیے۔ اس نے فرمایا کہ ہمیں تیری زکوٰۃ کی نہیں ضرورت، چل نکل جا ہماری محفل سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس سے زکوٰۃ نہیں وصول کی، اور پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ زکوٰۃ لیجئے، مجھ سے وصول کیجئے، میرے مال کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا سرکار نے مال میں سے زکوٰۃ وصول کی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا حضور جس مال سے زکوٰۃ وصول نہ کریں میں اس مال سے کیسے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہوں؟ جاؤ چلے جاؤ۔ پھر بعد میں غالباً دور فاروقی میں وہ قتل کر دیا گیا۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس شخص کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ ہم میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے نیک کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کا سہارا بنیں گے، مگر افسوس جب انہیں مال ملتا ہے ان کی غربت امیری میں تبدیل ہوتی ہے تو اللہ پاک سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں۔ غریبوں بے سہاروں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اچھی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن کریم اس طرز عمل کو منافقوں کا انداز قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ کاش مال و دولت کی محبت کی بجائے ہمیں دولت عشق رسول نصیب ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہیں، مضطرب قلب اور چشمے تر چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین دیجئے اور نہ کچھ اے شہ بحر و بر چاہیے، صلو علی الحبیب۔ اور امیر اہل سنت کا کردار آپ کو کیا بتاؤں کہ مریدین ہیں وہ اربوں کے مالک بھی ہیں، قریب رہنے والے مریدین، لیکن امیر اہل سنت پر آج تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا مال رکھا ہی نہیں کبھی، اور جو مکان ہے وہ ذاتی مکان نہیں۔ امیر اہل سنت کا اس قدر وہ دل غنی ہے کہ مریدین کو دیتے ہیں، مریدین سے لیتے نہیں۔ وہ کسی ایک واقعے میں امیر اہل سنت کو حاجی عبدالحبیب صاحب قرید رہے تھے، تو امیر اہل سنت نے وہ مدینے کا کوئی واقعہ سنایا اپنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اسلامی بھائی وہاں پہ آ کے کہنے لگے، کافی وہ شاید کوئی 20-22 لاکھ ریال، انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے نہیں لیے، میں نے کہا اگر دینے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اب دیکھیں مال کی محبت اگر ہمیں کوئی دے کیا آپ نہیں لیں گے؟ لیتے ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، لیکن یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے۔ اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے کہ مال کی محبت ایمان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ مال کی محبت جب دل پہ چھا جاتی ہے تو نور ایمان کو مدھم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے بلعم بن باعورہ، ہو سکتا ہے کئیوں نے نام نہیں سنا اور کئیوں نے سنا ہو، اس کا نام کیا تھا؟ بلعم بن باعورہ۔ اس کا بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، رب کائنات نے اسے بلند رتبہ عطا فرمایا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر جب نگاہ اٹھاتا تو لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا۔ یعنی اتنی جو ہے نا وہ اس کی وہ سمجھے کہ روحانی طاقت تھی، مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ ایسا پائے کا ولی کامل، مگر افسوس مال کی محبت، مال کی حرص اور لالچ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی قوم نے اسے کہا کہ اے بلعم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. بولا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ہرگز ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. اس قوم نے اسے مال و دولت کا لالچ دیا. مال و دولت کی چمک نے اس کی عقل کو ڈھانپ دیا. بلعم بن باعورہ مال کی محبت اور حرص و لالچ میں بہہ گیا. اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. خدا کی قدرت دیکھیے کہ بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان سے اپنا ہی نام نکلتا تھا. بالآخر اس بد انجام پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا. اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی. صد کروڑا اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی کامل مال کی حرص اور محبت کی وجہ سے کفر کی موت مرا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہمیں مال کی محبت سے محفوظ فرمائے. ایمان کی مضبوطی اور اخلاق و کردار کی درستی اسی میں ہے کہ بندہ ہر پل موت، قبر اور آخرت کو یاد رکھے. لیکن دنیاوی مال کا ایک انتہائی برا اثر یہ بھی ہے کہ اس کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے. محبت مال کے سبب آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے. دنیا اور اس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جائیداد نہ بناؤ ورنہ دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا. یعنی میرا دل اب دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہے، میں اپنے دل میں آخرت کی طرف میلان کم پاتا ہوں، اور موت جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے مجھے یہ موت پسند نہیں. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ کر کے آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے یعنی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ خود بھی پیچھے رہنا چاہتا ہے. یہ مال آگے چلا گیا تو اب تو وہ دل مطمئن ہے کہ چلیں جناب مال تو آگے پہنچا ہوا ہے اور اس مال کی مجھے ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہ جنت کی صورت میں رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب. ایک مرتبہ ایک نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص مال جمع کر رہا ہے. اللہ پاک کے نیک بندے نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا وہ مال تو جمع کر رہا ہے، کیا اس مال کو خرچ کرنے کے لیے دن بھی جمع کر رہا؟ یہ کھلی حقیقت ہے. مال جب تک ہمارے پاس ہو، چاہے تجوریاں بھری ہوں، ہم کروڑوں روپے کے مالک ہوں، یہ مال ہمیں بالکل نفع نہیں پہنچا سکتا. مال کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی سے خرچ کرتا ہے، اور مال کو خرچ کرنے کے لیے وقت چاہیے،
زندگی چاہیے، سانسیں چل رہی ہوں، تب ہی وہ آدمی مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر معاملہ ایسا ہے کہ آدمی مال کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، روپیہ روپیہ کر کے مال جمع کرتا ہے، اس کی تجوری میں مال بڑھتا چلا جاتا ہے، بینک بیلنس میں اضافہ ہوا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ ادھر تجوری بڑھتی ہے، ادھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آدمی نے بڑا ہی عبرتناک واقعہ سنایا، کسی یعنی ٹیکسٹائل کمپنی کا بہت بڑا یعنی وہ امیر مالک، وہ کہتا تھا، وہ اس آدمی نے کہا کہ یہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اربوں کا مالک، بہت بڑی ٹیکسٹائل مل ہے، فیکٹری تھی اس بندے کی، اربوں کا مالک، خربوں کا مالک، لیکن وہ کہتا ہے کہ کھانا بھی ڈنگ کا نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہے، نمک نہیں کھا سکتا، وہ دل کا مریض ہے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتا، وہ کہنے لگا کہ وہ ابلی ہوئی سبزیاں جس میں وہ نمک ورج بھی نہیں ہے وہ کھاتا ہے۔ بتاؤ اربوں روپے کا کیا فائدہ؟ آدمی اس کو کھا ہی نہ سکے، پہن نہ سکے، کیا کرے گا؟ اب 2 ہی کام ہوتے ہیں، مال سے محبت کرنے والا، مال کی حرص میں آخرت کو بھولنے والا خالی ہاتھ قبر میں اترتا ہے، اور اس کی جمع پونجی اس کے وارث مزے سے اڑاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، افسوس، گٹتی جا رہی ہے زندگی، گٹتی جا رہی ہے زندگی، پر میں دبا ہی جاتا ہوں اسیاں کے بار سے۔ مال کی طلب میں ایسے گم ہوئے کہ نماز کی تو فرصت ہی نہ ملے، دنیا کمانے کی ایسی فکر تھی کہ تلاوت قرآن کا موقع ہی نہیں مل پایا، ساری زندگی مال کمانے اور جمع کرنے میں گزر گئی، افسوس آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور خالی ہاتھ قبر کے گھپ اندھیرے میں پڑے ہیں۔ اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک وہ جو اس کی روح نکلنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک اس کے ساتھ آتا ہے، تیسرا میدان محشر تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کا وہ دوست جو اس کے مرنے تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کا مال کدھر گیا؟ ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ وہ بڑی پیاری کسی نے مثال دی، کہا کہ ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، کہنے لگا کہ بیٹا، وہ میرے جو موزے پڑے ہیں نا فلاں بکسے میں، جب میں مروں تو میری وصیت ہے کہ مجھے وہ موزے پہنا کر دفنانا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو بیٹے نے موزے نکالے، موزے پہنانے لگا، تو جو امام صاحب تھے جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، وہ کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابا جی کی وصیت تھی۔ کہا کہ ابا جی کی وصیت مجھے پتا ہے، وہ نیک آدمی تھے، تمہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ وصیت کی، یاد رکھو کہ وہ موزے نہیں پہنا سکتے، ان کو موزے پہنانے ان کو جائز نہیں ہے۔ کہا کہ وہ خالی ہاتھ گئے ہیں، صرف ان کو کفن پہنائیں گے۔ کہا کہ یہ تمہارے لیے وصیت ہے اور نصیحت ہے، کیا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی ہے، روح نکلی دنیا کا مال گیا۔ موزے انہوں نے رکھے تھے لیکن پہننا نصیب نہیں ہوئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اور جو اس کا مال ہے اور انسان کا وہ دوست جو قبر تک جاتا ہے، وہ اس کے گھر والے قبر تک چلے گئے، قبر میں کوئی ساتھ سوتا ہے؟ نہیں نہ سوتا، چلے چھوڑ دے، قبر میں تو ساتھ سونا درکنار۔ کوئی بندہ وہ قبر میں لیٹ کر دیکھتا ہے کہ قبر صحیح بنی ہے یا نہیں لیٹتا، خوف آتا ہے،
خبر بند ہی نہ ہو جائے کہیں، مجھ پہ کوئی اوپر مٹی ہی نہ ڈال دے. ڈالتے تو نہیں ہیں، لیکن خوف گھر والوں کا ساتھ ادھر تک تھا. اور وہ جو با وفا دوست ہے میدان محشر تک جاتا ہے، وہ اس کا نیک عمل. تو نیک عمل جو ہے نا، اس کو ساتھی بنا لو، نیک اعمال سے دل لگا لو. خدا کی قسم تنہائیاں پاکیزہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مال کی حرص و محبت سے بچنا ہی چاہیے. جتنا کمانا ضروری ہے اتنا کمائیں، جتنا جمع کرنا ضروری ہے اتنا جمع بھی کریں. البتہ اس کی محبت میں پڑھ کر دن رات بس مال کمانے اور جمع کرنے کی فکر میں رہنا، مال کی محبت کے سبب آخرت کو بھول جانا، نیک اعمال سے دور جا پڑنا سراسر نادانی ہے. اللہ پاک ہمیں مال کی حرص سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو تھی مال کی وہ محبت جو آدمی کو حرام پر نہیں ابھارتی. بندہ مال کا حریص تو ہوتا ہے، راتوں رات مالدار بننے کے خواب تو سجاتا ہے، مگر اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام ذرائع کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. مال کی یہ والی محبت بھی کس قدر نقصان دہ ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی کفر کی موت مرا، ایک منافقت کی موت مرا، اور وہ اللہ کے نبیوں کے قریبی ساتھی تھے. دیکھ لیں، استغفر اللہ. اتنا نقصان ہے کہ بعض دفعہ ایمان بھی چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے. کبھی دل پہ نفاق پیدا کر دیتی ہے، آدمی کو آخرت بلا کر دنیا کا مستانہ بنا کر غفلت کا شکار کر دیتی ہے. عزت محبت مال کی ایک اور صورت بھی ہے، اسے شح کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. شح کا مطلب یہ ہوتا ہے شحن، کہ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اب اسے حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے. یعنی اس درجے پر آ کر مال کی محبت حرص کی بجائے ہوس میں بدل جاتی ہے، اور اب بندہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے. اس کے لیے سودی لین دین میں بھی پڑتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. غرض اسے بس مال چاہیے. حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے، اسے کوئی غرض نہیں. دنیا میں مال کی محبت اتنی بڑھ جائے تو اسے شحن کہا جاتا ہے. شح سے بچو. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شح یعنی مال کی انتہائی محبت سے بچو، بے شک تم سے پہلے والوں کو اس نے ہلاک کر دیا. شح یعنی مال کی انتہائی محبت نے انہیں رشتے توڑنے پر ابھارا تو انہوں نے رشتے توڑے، اسی نے انہیں کنجوسی پر ابھارا تو انہوں نے کنجوسی کی. مال کی اس انتہائی محبت نے انہیں گناہوں پر ابھارا تو یہ گناہوں کی دل دل میں جا پڑے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شح یعنی مال کی انتہائی محبت نے تم سے پہلوں کو قتل پر ابھارا تو انہوں نے قتل کیے اور حرام کو حلال ٹھہرانے لگے. پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ آج کل وقت کی انتہائی کام ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بیان اگر کسی کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو پی ڈی ایف میں اس کو یہ بیان مل سکتا ہے. تو اس بیان کو مکمل پڑھ سکے تو مکمل پڑھیے. انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ وہ مال کی محبت جو ہے نا وہ دل سے کم ہو ہی جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو برکت کے لیے، چونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ ربیع الاخر کا، اس میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے، یہ شروع ہو چکا. آج اس کی پہلی رات ہے، پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے.
تو مال کی محبت کے حوالے سے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت بھی دیا تھا لیکن مال کی محبت نہیں۔ وہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جناب جو بحری جہاز آپ کا آ رہا تھا نا مال سے لدا ہوا، وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ خبر کیا ملی ہے؟ پورا بحری جہاز سمجھتے ہیں نا، آج بھی بحری جہاز ہو اربوں روپے کا مال بنتا ہے، تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا دوڑتا دوڑتا، حضور وہ جو خبر ہمیں ملی تھی نا کہ وہ بحری جہاز آپ کا ڈوب گیا ہے، وہ بحری جہاز نہیں ڈوبا، مبارک ہو۔ آپ نے پھر اپنے مبارک سر کو جھکا لیا اور پھر سر اٹھایا اور فرمانے لگے الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مال کے جانے پر بھی الحمدللہ اور مال کے بچنے پر بھی الحمدللہ فرما رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے مجھے خبر دی نا کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر ڈالی، میں نے کہا کہیں دل میں صدمہ تو نہیں پہنچا؟ خدا کی قسم مجھے ذرہ برابر بھی صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ اور جب اس نے مجھے یہ خبر دی کہ جناب آپ کا بحری جہاز ڈوبنے سے بچ گیا ہے، پھر میں نے دل میں نگاہ ڈالی اور دل سے پوچھا، اے دل مال بچنے کی تجھے خوشی تو نہیں ہوئی؟ تو دل نے جواب دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، دل میں ذرا سی بھی خوشی داخل نہیں ہوئی۔ یعنی وہ دل اتنا غنی ہے، اتنا غنی دل ہے آپ غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ کیا بتائیں، کیا آپ کو بتایا جائے، اس قدر بڑی شخصیت۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل کیسا دیا ہے کہ مال کی محبت ہے ہی نہیں۔ حضور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک مرتبہ چونکہ وہ آپ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، آپ کا اس زمانے میں بھی لاکھوں جو درہم کا کردار تھا، اس آپ کا کاروبار تھا اس زمانے میں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں آپ کا جو کاروبار ہے وہ لاکھوں لاکھ درہم کا ہے، بلکہ آپ کے پاس جو امانتیں رکھی گئیں وہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ 1 کروڑ درہم سے زیادہ کی امانتیں تھی صرف آپ کے پاس، اب اتنی بڑی شخصیت تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک آدمی کو وکیل کیا اپنا، وکیل مطلب کہ وہ یعنی کاروبار خود تو نہیں نہ چلا رہے تھے، وہ آپ کے ملازم تھے یا آپ کے وہ بروکر تھے جو مال کو آگے بیچ رہے تھے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ آپ نے مال تو یہ بیچنا ہے لیکن اس کپڑے میں عیب ہے، تو اس کپڑے کا عیب بتا کر آپ فروخت کیجیے۔